تو ناظرین، ہم لاسٹ سلائیڈ میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ گاڑی کو فرکشن اگر نہیں ہے تو اس کو سیدھی لائن میں چلانے کے لیے بھی کانسٹنٹ سپیڈ پہ آپ کو فورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک سرکل میں چلانے کے لیے بھی فورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اپوزنگ فورس کوئی نہیں۔ ٹرن کرنے کے لیے فورس نہیں چاہیے۔ اگر ٹرن کرنے کے لیے فرکشن آ جائے یا ایئر ریزسٹنس آ جائے، یہ بات سمجھ آنے والی ہے، مطلب یہ مسکنسیپشن جو ان کے دماغ میں ہے یہ سمجھ آنے والا ہے کہ اگر فرکشن نہیں ہے، ایئر ریزسٹنس بھی نہیں ہے، تو پھر ٹرن کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر تو سیدھی بھی تو جا ہی رہی ہے نا وہ کانسٹنٹ سپیڈ پہ۔ جب آپ کہتے ہیں کانسٹنٹ سپیڈ پہ وہ جا رہی ہے اور اس کو کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ سرکل میں بھی اگر موو کر جائے گی تو اس کو فورس کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یہ ایک بہت سیریس مسکنسیپشن۔ The inherent ability to think about the consequences of their statement is missing. یہ ایک جنرل کامنٹ میرا ہے۔ How and why the earth is circling around the sun. اگر فورس کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر فورس کے زمین چکر لگا رہی ہے سورج کے گرد۔ ہم تو کہتے ہیں نا سورج کی کشش ثقل یا گریویٹی کی وجہ سے وہ چکر لگا رہی ہے، فرکشن نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، کوئی اپوزنگ فورس بھی نہیں ہے، لیکن ایک فورس چاہیے اس کو سرکل میں گھمانے کے لیے، جبکہ اس کو اسٹریٹ لائن میں چلانے کے لیے کوئی فورس نہیں چاہیے۔ اسٹریٹ لائن میں چلانے کے لیے اپوزنگ فورس کوئی نہیں ہے، سرکل میں چلانے کے لیے اپوزنگ فورس کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ ان کے دماغوں کے اندر ان کو تنگ کرتی ہے بات، اور جب تک اس کنفیوژن کو ہم ہیڈ آن ایڈریس نہیں کریں گے، یوزنگ اینیمیشنز، یوزنگ فلمز، یوزنگ انٹریکٹیو کوشچن آنسر، یوزنگ انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دس از اے سیریس پرابلم۔ یہ ایک اور مزے کی چیز ہے۔ بیکاز آف کانسٹنٹ ویلوسٹی his mind tells him that there is no acceleration. صحیح جواب دے، اس کا دماغ صحیح بتا رہا ہے۔ But because of friction and daily observation he thinks that a force is needed. یہ پہلا بچہ ہے غالباً جس نے اپنی آبزرویشن کو بھی سامنے رکھا ہے جواب دیتے، صرف فزکس کی ٹیکسٹ بک کے فارمولے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ بالکل ہو بہو یقین نہیں کر لیا۔ یہ کہا کہ کانسٹنٹ ویلوسٹی ہے تو ایکسلریشن تو نہیں چاہیے ہوگا، تو اس وجہ سے وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں ٹیکسٹ بک میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ F=ma، تو پھر فورس بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ اس کا ایکسپیرئنس یہ کہتا ہے، وہ اپنا ایکسپیرئنس بیچ میں لے کر آیا جو ہم انکریج بچوں کو نہیں کرتے۔ جب بھی نیوٹن کے لاز پڑھائے جاتے ہیں، جب بھی کائنیمیٹکس پڑھائی جاتی ہے، جب بھی کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل پڑھایا جاتا ہے، جب بھی بایولوجی میں ہم سیل ڈائیگرامز یا مختلف اور چیزیں کراتے ہیں، ہم ان کے روزمرہ کے ایکسپیرئنس کے ساتھ جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اپنے روزمرہ کے ایکسپیرئنس سے اس کو کمپیئر کریں، اگر کہیں کنٹراڈکشن آ رہی ہے جو کہ یہاں آ رہی ہے تو پھر سوچنا شروع کریں اس کے بارے میں، پھر کہیں غلطی ہو رہی ہے، پھر کچھ اور چیز آپ کو چاہیے اس ریکنسیلیشن کے لیے، اس کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے۔ سلائیڈ نمبر 9، force is applied but no acceleration. One of the primary reasons of not understanding Newton's laws
کاؤنٹر انٹیوٹیو، کیونکہ نیوٹن کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایکسلریشن ہے تو پھر فورس بھی چاہیے ہوگی، تو یہ وہاں کنٹرڈکشن آ رہی ہے، لیکن اس کا نیچرل جو روز کا ہے وہ بھی سامنے لا رہا ہے، تو سوچنے کی بات آ گئی. پریکٹیکلی ہی از رائٹ. Fuel is consumed in moving a car at 40 km/h constant. نیوٹن کے لاز ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کاؤنٹر انٹیوٹیو. یہی تو پاور ہے اس کی کہ اس نے کاؤنٹر انٹیوٹیو لاز کو کیسے ڈسکور کر لیا. فرکشن لیس سرفیس کسی لیبوریٹری میں نہیں بن سکتی، اسپیس میں جانا پڑے گا آپ کو. ہوا کی ریزسٹنس ختم کرنے کے لیے آپ کو ویکیوم کریٹ کرنا پڑے گا، بہت مشکل. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیئر انسٹرکشن آپس کی جو بعض دفعہ فیل ہو جاتی ہے، کوگنیٹو ڈس ایکولیبریم ٹھیک نہیں ہوتا، ایکولیبریم میں تبدیل نہیں ہوتا، ایکسٹرنل انٹرونشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ خود سے آرٹیفیشل کانفلکٹ پیدا کریں. یہاں پر روٹیٹنگ دا اسٹیئرنگ ویل ڈز ناٹ کنزیوم فیول اور پیٹرول، ایکسلریشن از زیرو. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ انکریکٹ فارمولا یوزیج اے از اکول ٹو وی اوور ٹی. کیا یہ فارمولا یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بیسک فلا ان انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس آف ڈفرینشیشن. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے فارمولیز یاد کیے ہوں گے ڈفرینشیشن کرنے کے لیے، لیکن کانسٹنٹ کو ڈفرینشیٹ کبھی نہیں کیا ہوگا. ود دا رانگ فارمولا ہی گاٹ دا رائٹ ریزلٹ بیکاز ہی ہیز دا فیلنگ دیٹ کانسٹنٹ ویلوسٹی مینس زیرو ایکسلریشن. سو ہیئر ہز فیلنگز آر اوور رائڈنگ دا رانگ فارمولا. اسٹل ہی از میکنگ اے کنیکشن ایز ہی کین ناٹ ریکنسائلڈ. دونوں چیزوں کو کنیکٹ بھی کر رہا ہے. ایک چیز کچھ بتا رہی ہے، دوسری چیز کچھ اور جواب دے رہی ہے، ایک غلط بتا رہی ہے، ایک صحیح کر رہا ہے. اس کے باوجود کنیکٹ کر رہا ہے دونوں کو، اور ریکنسائل نہیں کر رہا. ہم نے اس کو ٹرین نہیں کیا کہ وہ ریکنسائل کر سکے. یہ ہماری پیڈاگوجی کے اندر تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ناٹ اونلی ان پاکستان، ساری دنیا کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن ہم نے اس کو نہیں سکھائی. ایکسلریشن از زیرو بیکاز دا کار از موونگ ان اے سرکل. یہ ایک بڑا وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ہے، کیا کہنا چاہیے، مسکنسیپشن ہے، پرابلم آف لرننگ ہے. کار از موونگ ان اے سرکل، فرکشن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو پھر آخر موڑنے میں کیوں ہمیں فورس چاہیے؟ اور اگر ایکسلریشن صرف مڑنے کے لیے کیوں چاہیے؟ فرکشن کے خلاف تو ایکسلریشن ہو سکتا ہے، فورس لگانی پڑ رہی ہے آپ، لیکن مڑنے کے لیے ایکسلریشن کیسے آتا ہے؟ اس سے پھر فورس بھی آئے گی بیچ میں. اچھا، یہاں پر بھی اس نے یہ کیا، یہاں پہ اس نے گراف بھی ڈرا کیا. اگین اے کانٹرڈکشن. ون part of the mind telling something else while the other part is telling something else. A is equal to V over T. Acceleration is zero when velocity is constant. اس فارمولے سے تو velocity constant نہیں ہوتی اور acceleration زیرو نہیں ہوتا. اس نے اگرچہ ڈرا بھی کر دیا ہے غالباً velocity اور ٹائم کا، اگرچہ ایکسس پہ اس نے ٹائم بھی نہیں ڈالا اور velocity بھی نہیں ڈالی. کنٹرڈکشن ہو گئی ہے. ریڈ سگنل آن ہو گیا ہے، لیکن اس نے اس ریڈ سگنل کا سوئچ آف کر دیا. ایکسلریشن از ڈیو ٹو فرکشن. اب یہ اس نے ایک بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایکسلریشن تو ہوتا ہی فرکشن کی وجہ سے ہے، ادروائز تو ایکسلریشن اپوزنگ فورس کی وجہ سے.